الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستِ سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ارب ارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب حمید اسی رمضان المبارک کے ماہ مبارک کی ایک تاک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ منتقل ہوئی، جہاں سے یہ سید العرب والعجم کے قلب اطہر پر 23 برس کے عرصے کے لیے نازل ہوتی رہی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ حضرات گرامی قدر، اگر کسی شاعر کا کوئی پیغام ہو اور شاعر ہمارا محبوب ہو، حضرت علامہ اقبال کی بات کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار علامہ نے کیا خوب بات کی ہے۔ جو انگریزی ادب کے شائقین ہیں وہ شیکسپیئر کے ڈراموں، اس کی کوٹیشنز کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، شیکسپیئر نے ایسے کہا۔ حضرات گرامی قدر جو فارسی زبان و ادب کے ماہر ہیں وہ فارسی شعراء کے کلام کو لوگوں کے سامنے کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ادب کا، شاعری کی بجائے ادب کا شوقین ہو تو بڑے بڑے ادیبوں کی بات کرے گا، وہ شورش کاشمیری کے نثر کی بات کرے گا، ابن انشا کی بات کرے گا، وہ اور دیگر اردو ادب کے اندر جو بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں ان کی بات کرے گا۔ کوئی تاریخ نویسی سے متاثر ہے تو ابن کثیر کی بات کرے گا، کوئی فقہ سے متاثر ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات کرے گا، امام مالک کی بات کرے گا، احمد ابن حنبل کی بات کرے گا، امام شافعی کی بات کرے گا، حافظ ابن تیمیہ کی بات کرے گا، ابن قیم کی بات کرے گا۔ کوئی خطابت سے متاثر ہے تو بہادر یار جنگ کی بات کرے گا، حضرت مولانا ظفر علی خان کی بات کرے گا، سید عطا اللہ شاہ بخاری کی بات کرے گا، مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کرے گا، علامہ شہید اور شورش کاشمیری جیسے خطباء کا ذکر کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اور اس ذوق کی نسبت سے جو بندہ اس کو بڑا لگتا ہے
وہ اس کی باتوں کو بڑا گلوریفائی بھی کرتا ہے، بڑا کوٹ بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ کا یہ مقام ہے، ایک خالق، ایک مالک، ایک شہنشاہ، ایک کائنات کو بنانے والے رب نے اپنا کلام اتارا جو موٹی تختی کے اندر جو ہے موٹے الفاظ میں 550 صفحات کے لگ بھگ ہے۔ اگر 16 پوائنٹ کی تحریر کی جائے تو 300 صفحوں کے لگ بھگ ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو طوالت مقصود نہیں تھی، جامعیت مقصود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بڑی پریسائز قسم کی نصیحتیں کی تھیں۔ ویسے بھی اگر کوئی کتاب بہت زیادہ طوالت پکڑ جائے تو اس کے مندرجات کو بار بار دیکھنا ممکن نہیں رہتا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب کو اتارا جس کے مندرجات کو دوبارہ پڑھنا انسانوں کے لیے چندہ مشکل نہ ہو۔ یہی وجہ ہے جو قرآن مجید کا ذوق رکھنے والے حفاظ ہیں، قاری ہیں، کئی قاری جو ہیں 10 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کر لیتے ہیں، کئی 5 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کر لیتے ہیں، کوئی 6 دنوں میں، حتیٰ کہ 3 دن تک جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حافظ بھی موجود ہیں، 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں جنہیں ذوق ہے قرآن مجید پڑھنے کا۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو کتاب 3 دن کے تسلسل سے جس کی تکرار کی جائے، وہ تکرار بھی اس کی عام طور پہ ورق گردانی کے انداز میں نہیں ہوتی، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہوتی ہے، اونچی پڑھ کے ہوتی ہے، تو اونچی پڑھنے کے اندر انسان کی رفتار آنکھوں کے مقابلے میں قدرے کم ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس کے باوجود 3 دن میں اس کو پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسی کتاب نہیں اتاری جس کو پڑھنے کے لیے بڑی مشقت کرنا پڑے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی کی بات ہے۔ درجہ استحباب میں کئی تو ہر واجب کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ان کا موقف بہرحال درست نہیں۔ درجہ استحباب میں کم از کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے۔ بعض علماء کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہر روز کم از کم 1 پارے کی منزل ضرور پڑھا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کے مضامین جو ان کی تکرار بھی ہوتی رہے، ان کو فریش بھی کیا جاتا رہے۔ لیکن کئی علماء جن کا موقف اگرچہ جمہور کی رائے کے برعکس ہے، وہ تو اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ کم از کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلقین کی ہے کہ 1 مہینے کے اندر 1 مرتبہ قرآن کو پڑھا جائے۔ لیکن بعض دیگر روایات کو دیکھ کر، جن میں نرنجی کی روایت بھی شامل ہے اور کھجور کی روایت بھی شامل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس مومن کا ذکر کیا جو قرآن والا مومن ہے، اس کی تشبیہ آپ نے جو تھی اورنج کے ساتھ دی کہ وہ جو ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور آپ نے اس مومن و مسلمان کی مثال جو قرآن کے بغیر ہے کھجور کے ساتھ دی کہ اس کا ذائقہ تو ایمان کی حلاوت تو موجود ہے، ایمان کی شرینی تو موجود ہے، لیکن کھجور کا اپیرنٹ خوشبو موجود نہیں ہوتی۔ اس طرح کی روایات کے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو کم از کم 1 مہینے میں پڑھنا اگرچہ واجب تو نہیں لیکن درجہ استحباب میں ضرور شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی کتاب اپنی اہمیت اور افادیت کے اعتبار سے اس وقت دوبارہ بار بار پڑھی جاتی ہے جب اس کا زندگی کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہو، زندگی کے ساتھ جب اس کا بڑا گہرا تعلق ہو، ہمارے مفادات کے ساتھ، ہمارے نفع کے ساتھ، ہمارے نقصان کے ساتھ۔ چنانچہ اگر آپ وکلاء کے پاس چلے جائیں، وہ ہر وقت پینل کوڈ کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لاز کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، شکوں کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ اپنی بار بار اپنے کامیاب ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو بار بار اپنے کورسز کو ریوائز کرتا ہے، ریسرچ پیپرز کو دیکھتا رہتا ہے، اور جو ڈاکٹر فقط اپنے اسی علم کے اوپر انحصار کرتا ہے جس کو اس نے زمانہ طالب علمی کے اندر یا گریجویشن کے دوران پڑھ لیا ہوتا ہے، تو کئی نئی ڈیزیز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا، ان کے علاج کو دریافت کرنے کی پوزیشن اس میں نہیں ہوتی۔ گویا کہ کتابوں کی تکرار کا تعلق ان کی زندگی کے اندر افادیت کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کو ریلیشن کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے، کیا قرآن مجید کو ہم نے زندگی کے ساتھ کبھی ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا قرآن مجید کا ہم نے ریلیشن اپنی زندگی کے ساتھ کبھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی قرآن مجید سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میں کل ہی ایک حدیث کو دیکھ رہا تھا جس سے مجھے قرآن مجید کی شان و عظمت مزید میرے پہ واضح ہوئی۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے میں قرآن مجید کا فل ٹائم طالب علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12-13 ڈگریاں کرنے کے بعد آج تک میں نے وہ حلاوت اور شرینی جو ہے اتنی کسی کتاب میں محسوس نہیں کی جتنی میں نے قرآن مجید میں محسوس کی ہے۔
اور میں یہاں تک یہ بات کلیم کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ڈگریاں ایک پلڑے میں ڈالی جائیں سورہ بقرہ کے حفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حدیث پڑھی تو مزید میرے پہ قرآن مجید کی عظمت اجاگر ہوئی۔ کہتے ہیں جس وقت احد کے شہداء کو قبروں کے اندر دفنانے کی بات آئی تو اس وقت چونکہ جگہ کم تھی اور قبرستان کے اندر ہر قبر کے اندر 2 مردے دفنانے کی توقع اور امکانات پیدا ہو چکے تھے، تو سید العرب والعجم کس طرح پریفرنس دے رہے تھے؟ جب 2 شہید ان کی لاشیں جو تھیں، ان کے مقدس وجود جو تھے، ان کو پکڑ کے دفنانے کی بات آتی تھی تو سید العرب والعجم پوچھتے تھے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ جس کو زیادہ قرآن پتا ہوتا تھا اس کو پہلے آگے کر دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی قرآن مجید کے ساتھ نسبت کے اوپر اس کی تدفین کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اتنا حضور علیہ السلام جو تھے اس بات کا اہتمام فرماتے تھے، اور خود قرآن مجید کے یعنی سب سے پہلے حافظ ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی صحیح اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں حرص کرنے والے انسان تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں جب جبریل آپ کے ساتھ دور کرنے کے لیے تشریف لاتے تو آپ کی صحابت پھر پورے عروج کے اوپر پہنچ جایا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کائنات کو کیا کیا نہیں دیا، کیا کیا کچھ نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے کائنات کو، لوگوں کو، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک کرم نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ لیکن جو چیز حضور علیہ السلام نے کائنات کو سب سے بڑھ کر دی تھی، یعلمہم الکتاب، امت کو کتاب کی تعلیم دی تھی، اور اس کے بعد حکمت یعنی اپنی حدیث طیبہ سے ان کو روشناس کروایا تھا۔ اور ان دونوں کے کیا، ان کے باطن کو صاف کیا، ان کے ظاہر کو صاف کیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے جو کائنات کے لوگوں کا تزکیہ کر سکے، جو کائنات کے لوگوں کو اندرونی بیرونی اعتبار سے صاف کر سکے۔ حضرات گرامی قدر، ایک حضور کا وہ رول ہے جو بطور قائد ہے، جو بطور لیڈر ہے، بطور گائیڈ ہے، لیکن ایک حضور کا وہ رول ہے جو بطور ٹیچر ہے، بطور معلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم تھے۔ آپ نے کس چیز کی تعلیم دی تھی؟ آپ نے سب سے پہلے تعلیم اگر دی تھی یعلمہم الکتاب، اس کتاب کی تعلیم آپ نے کائنات کے لوگوں کو دی تھی۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو ایک اور منظر دکھلانا چاہتا ہوں اور آپ نے اس منظر پہ بڑی توجہ کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج قرآن کے بارے میں اور اہل قرآن کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ جو وکیل جس نے LLB کیا ہوتا ہے وہ بڑا ٹائی لگا کر، بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر، بڑے وقار کے ساتھ معاشرے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اور کوئی پولیس والا بھی اس کے ساتھ تعرض کرنے سے گریز کرتا ہے۔ پولیس تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک وکیل کے ساتھ الجھنا جو ہے ان کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ یعنی دنیاوی قانون کی کتاب کے جو عالم ہیں یا اس کو پڑھنے والے ہیں، حالانکہ وہ حافظ نہیں ہیں، ان کا اتنا مقام ہے سوسائٹی کے اندر کہ باقاعدہ طور پہ ہر بندہ ان کو پروٹوکول دیتا ہے، لیکن جب قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہماری پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ میں اپنے لائق بیٹے کو ڈاکٹر تو بنوا رہا ہوں، میں اپنے جینیس بیٹے کو انجینئر تو بنوا رہا ہوں، میں اپنے لائق اور فائق بیٹے کو بزنس مینجمنٹ کا ماہر تو بنوا رہا ہوں، میں اپنے ذہین و فتین بیٹے کو IT کا علم تو دلوا رہا ہوں، لیکن جب میرے قرآن مجید کی باری آتی ہے تو میں اپنے ایک ہینڈی کیپ بچے کو، اپنے ایک اپاہج اور معذور بچے کو مدرسے میں دلوا کر گویا کہ اپنا حق اللہ کے ساتھ وابستگی کا ادا کر دیتا ہوں، اور پھر اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ میں اپنی دنیا اور آخرت کو اس کے نتیجے میں بہتر بنا لوں گا۔ حضرات گرامی قدر، کہاں ہیں وہ والدین جن کے گھر بخاری پیدا ہوا؟ کہاں ہیں وہ والدین جن کے گھر مسلم پیدا ہوا؟ کہاں ہیں وہ والدین جن کے گھر ترمذی پیدا ہوا؟ کہاں ہیں وہ والدین جن کے گھر ولی اللہ پیدا ہوئے؟ کہاں ہیں والدین جن کے یہاں پر سید نذیر، سید داؤد جیسی ہستیاں پیدا ہوئیں؟ اور کہاں ہیں وہ والدین جنہوں نے علامہ ظہیر، حبیب الرحمان جیسے وجودوں کو جنم دیا؟ حضرات گرامی قدر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب ہم معاشرے کے اندر بلو دا بیلٹ اور بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے لیے اس کو
ہم وقف کرتے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کے ماہر عالم یا قاری کے ساتھ ہمارا رویہ معاشی اعتبار سے بھی معاندانہ ہوتا ہے اور رسپیکٹ کے اعتبار سے بھی معاندانہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کی عزت، اس کی رسپیکٹ اور اس کے حوالے سے ہمارا طرز عمل بڑا ہی زبردست ہوتا. حضرات گرامی قدر، آج بڑے بڑے دینی گھرانوں کا، دین کا کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کا عالم یہ ہے، ان کے گھر کسی وکیل کا رشتہ آئے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں پہ کر دیں گے، کسی ڈاکٹر کا رشتہ ان کے گھر آئے اس کے ساتھ بھی اپنا رشتہ کر دیں گے، کسی انجینئر کا ان کے گھر رشتہ آئے اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کو بیاہ دیں گے. لیکن حافظ قرآن کا رشتہ آئے چپ کر کے دروازے کو بند کر دیں گے. کیا یہی ہماری قرآن مجید کا وابستگی ہے؟ حالانکہ وہ تھا انجینئر، ڈاکٹر وہ ہے جس نے دنیا کے علوم کو اپنے سینے میں وقف کیا، جس نے مخلوقات کی تحقیق کو اپنے سینے میں اتارا، اور عالم اور حافظ وہ تھا جس نے کلام اللہ کو اپنے سینے میں اتارا. حضرات گرامی قدر، یہ رویہ جو معاندانہ ہے اور یہ رویے کے اندر جو اونچ نیچ نظر آتی ہے، اس کا مشاہدہ ہم سوسائٹی کے اندر بڑی تھارولی کر سکتے ہیں. انجینئر ڈاکٹر کے لیے ہم ملازمتوں کے مواقع کو پیدا کرتے، جبکہ حفاظ قرآن کی بڑی تعداد کو صدقات اور خیرات کے ذریعے ان کو جو ہے ان کی گرومنگ یا ان کی لک آفٹر کا انتظام کرتے. حضرات گرامی قدر، آج اگر آپ یورپ کی یونیورسٹیوں کے پروفائلز کو اٹھا کے دیکھیں، یورپ کی یونیورسٹیوں کے سٹاف اور ان کی فیکلٹیز کو اٹھا کے دیکھیں، تو آپ کو ہر فیکلٹی کے اندر ایک ماہر نظر آئے گا بائبل کا. اس بائبل کے ماہر کی تنخواہ بھی اتنی ہی ہوگی جتنی ڈاکٹر، انجینئر یا دیگر ہیومینٹیز کے فیلڈ کے اندر ریسرچ کرنے والے کی ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، یہاں پر اگر ایک اچھا ڈاکٹر 1,00,000 روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ کماتا ہے، ایک اچھا انجینئر 1.5-2 لاکھ کی کمائی کرتا ہے، تو ایک اچھا حافظ قرآن فقط 25-30 ہزار کے اوپر بھی میسر آ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، جب ہماری ان کے ساتھ ناہمواری اور معاشرے کے اندر ان کے ساتھ جو ہمارا طرز عمل ہے اس حد تک ڈسکریمنیشن کے اوپر مبنی ہے، تو مجھے خود یہ بات بتلائیے، معاشرے کے اندر دینی اقدار کو فروغ حاصل ہوگا تو کیوں کر ہوگا؟ معاشرے کے اندر دین کا پھریرا لہرائے گا تو کیوں لہرائے گا؟ معاشرے کے اندر دینی اقدار کو فروغ ملے گا تو کیوں کر ملے گا؟ معاشرے میں قرآن مجید کا قیام ہوگا تو کیوں کر ہوگا؟ معاشرے میں قرآن کا قیام اس وقت ہوگا، معاشرے میں قرآن کا غلبہ اس وقت ہوگا جب ہمارے دل کے اندر قرآن مجید کا وہ مقام ہوگا، قرآن مجید کا وہ احترام ہوگا جو دیگر کتابوں سے بڑھ کر ہے. حضرات گرامی قدر، او لیولز کرنے والے، اے لیولز کرنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین اپنے بچوں کو کئی مرتبہ بڑے اسپیشلائز قسم کے ٹیوٹر سے ٹیوشن دلواتے ہیں، اور اس ٹیوشن کے دوران کسی قسم کے ناغے کو گوارا نہیں کیا جاتا. لیکن قرآن مجید کے قاری کے ساتھ کئی مرتبہ یہ بات کی جاتی ہے، آج انٹی کے گھر دعوت ہے وہاں دعوت پہ جانا ہے، آج فلاں جگہ پارٹی ہے پارٹی پہ جانا ہے، آج فلاں جگہ میرج سرمنی ہے وہاں پر میرج سرمنی پہ جانا ہے. حضرات گرامی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے ایلیٹس جو ہیں، ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات جو ہیں، وہ قرآن مجید کا استحضار کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نادرہ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے. میاں شہباز شریف نے تقریر کی، قرآن مجید کا جناب تیا پینچا کر دیا، خلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، آیات کو کوٹ کیا، بالکل انہوں نے یعنی درست ادائیگی کے ساتھ کوٹ نہ کر سکے. میں ان کی قرآن مجید سے وابستگی کے اوپر شک نہیں کر رہا، لیکن قرآن مجید سے اللہ تعلقی کا عالم یہ ہے کہ زیروں زبروں کو انہوں نے جناب حلت ملت کر کے رکھ دیا. کیا وجہ ہے؟ ساری زندگی ایکسپوجر حاصل ہوا، بزنس کیا، حکومتیں کی، لیکن اتنا وقت میسر نہیں آیا کہ قرآن مجید کو ناظرہ بھی کو سکھا دیتا. خان صاحب کا بھی یہی حال ہے، کئی مرتبہ قرآن مجید کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اللہ نے کہا یقین کیجیے آیت سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی، ترجمہ بھی اپنی مرضی کا، کوٹیشن بھی اپنی مرضی کی. حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے ملک کے ماہرین کا عالم ہے جو بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر ہیں، قرآن مجید کے استحضار سے بالکل ہی دور ہیں. حضرات گرامی قدر، اور اس کے مد مقابل قرآن جو کہ زندہ کتاب ہے، قرآن جو کہ اصولی کتاب ہے، قرآن جو کہ حیات آفریں کتاب ہے، قرآن جو کہ زندگی کے تمام شعبوں سے لنک کتاب ہے. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے، اور اس کے مد مقابل بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات، اس کے حوالے سے اگر ہم غور کیجئے
تو یہ بات ہم اس بات کو بڑے آرام سے جج کر سکتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے ساتھ جس کی بالادستی کو اپنی زندگی کے اندر وہ قبول کرنے کے لیے بھی آمادہ و تیار نہیں ہے، اس کتاب کی ترویج کے لیے وہ جن لوگوں کو چنتے ہیں ان کے اوپر بڑی بڑی رقوم کو لگاتے ہیں، ان کی بڑی بڑی جناب سرپرستیاں کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور کے اندر سینٹ اینتھنی کا آپ جناب گرجا گھر چلے جائیں یا کوئین میری کا اسکول چلے جائیں، وہاں کے جناب لڑکے جب ایف ایس سی کے جناب وہاں پہ پیپرز دینے کے لیے آتے ہیں تو میں نے بڑی حیرانی سے اس بات کو محسوس کیا کہ جن لوگ، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا، جو وہاں پر جو کیتھیڈرل کے اسٹوڈنٹ آتے تھے یا سینٹ اینتھنی کے اسٹوڈنٹ آتے تھے، حضرات گرامی قدر انہیں قرآن مجید کے بارے میں اس حد تک کمزور ہوتے تھے، یہ کچھ بھی علم نہیں ہوتا تھا، ان کے تحلیق کائنات کے بارے میں تصورات میں بائبل کی چھاپ ہوتی تھی، اور ان کے لبوں سے اس طرح کے الفاظ نکلا کرتے تھے، لیٹ اٹ بی لائٹ، کہ جب اللہ نے کہا لائٹ ہو جائے تو لائٹ ہو گئی۔ یہ تصور جو ہے یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ بائبل سے حاصل ہوا۔ وہ مسلمانوں کا بیٹا جس کا نام عبدالستار ہے، وہ مسلمانوں کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ مسلمانوں کا بیٹا جس کا نام عبد الرحمن ہے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، اس کو اتنا پتہ ہے لیٹ اٹ بی لائٹ، روشنی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر یہ ہمارا قرآن مجید کا رویہ ہے۔ اور اگلی بات کے اوپر غور کر لیجئے، آج میں آپ کے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کے لیے ساری کی ساری یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو اچھے طریقے سے کنکلوڈ بھی کروں گا۔ حضرات گرامی قدر ہمارا مرکز الحمدللہ بہترین لوکیشن کے اوپر ہے، لاہور کے یعنی کہ ایک پوش ایریے کے اندر مرکز موجود ہے، لیکن بچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی قصور سے آ رہا ہے، کوئی اکاڑا سے آ رہا ہے، کوئی جناب دیہی علاقوں سے آ رہا ہے۔ لاہور کے بچوں کی تعداد بہت کم ہے ان لڑکوں کے مقابلے میں جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اٹھیے، ایک پوش ایریے کے اندر موجود ایک بڑے مرکز کے اندر لوگ قرآن مجید کی تعلیم کو دلوانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنے کے اوپر کس قدر بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ مدارس یہ تعلیم آپ کو بالکل مفت دیتے ہیں، آپ سے اس تعلیم کے پیسے بھی نہیں لیتے، آپ کے بچوں کو یونیفارم بھی دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو اچھا کھانا بھی دیتے ہیں۔ اس کے مد مقابل اب کیتھیڈرل میں چلے جائیے، جناب وہاں پر بڑی بڑی گاڑیوں سے مسلمانوں کے بچے اتر رہے ہوں گے، 15-15 20-20 ہزار کی فیسیں بھی بھر رہے ہوں گے۔ سینٹ اینتھنی میں چلے جائیے، وہاں بھی یہی حال ہوگا، اور حضرات گرامی قدر کوئین میری میں چلے جائیے، سیکرڈ ہارٹ میں چلے جائیے، وہیں بھی یہی حال ہوگا۔ کوئین میری کے اندر وہ بچیاں، کیا وہ عیسائیوں کی بچیاں ہیں جو وہاں پر پڑھتی ہیں؟ نہیں، وہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، وہ مہنگی فیسیں دے کر وہاں پر جا کر تعلیم کو حاصل کرتی ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کے مدارس میں مفت تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کا بچہ مادہ تیار نہیں۔ کیا یہی ہماری قرآن سے محبت ہے؟ کیا یہی ہمارا قرآن سے پیار ہے؟ اور اب ذرا فیکٹ دیکھیے، افیکٹ میں فرق دیکھیے، ایک طرف پیسے کی ریل پیل ہے، ایک طرف سٹیٹس کی علامتیں ہیں، ایک طرف انویسٹمنٹ کی انتہا ہے، ایک طرف گاڑیوں کی لگی ہوئی لائنیں ہیں، اور حضرات گرامی قدر دوسری طرف چٹائیاں ہیں، دوسری طرف پھٹے ہوئے لباس ہیں، دوسری طرف کمزور طالب علم ہیں۔ حضرات لیکن پیچا کہاں تک پڑ رہا ہے؟ یوسف چیمبر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، یوسف ہیسچس بھی مسلمان ہو جاتا ہے، عبد الرحیم گرین بھی مسلمان ہو جاتا ہے، جان فلپس بھی مسلمان ہو جاتا ہے، وین کلیورن بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ وہاں پہ تھی لیکن حقیقت یہاں پر ہے، مادے کی قوت وہاں پر تھی لیکن صداقت یہاں پر ہے۔ حضرات گرامی قدر پورا منظم کام وہاں پر تھا، اور ٹوٹے انداز کے اندر کم وسائل کے ساتھ کام یہاں پر ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو بڑے بڑے انگریزوں کو مسلمان کر دیتی ہے؟ وہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی بڑی دلیل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی قدر یوسف ایچس صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے خود لکھتے ہیں، اس بات کو خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مصر سے ایک مسلمان آتا تھا، میرے ساتھ اس کی دوستی تھی، تو میں نے سوچا یار عام سا آدمی ہے، کوئی عالم تو نہیں، کوئی علامہ تو نہیں، کوئی دین کا بہت بڑا ماہر تو نہیں، کیوں نہ میں اس کو تبلیغ کروں، عیسائی ہو جائے گا، میرے پاس تو بائبل کی بڑی معلومات تھی، میں اس کو اپنا قابو میں کر لوں گا۔ کہتے ہیں میری سے کمیونیکیشن ہونا شروع ہوئی، کہتا بجائے اس کے کہ وہ مجھے قابو کرتا میں اس کے قابو آنا شروع ہو گیا۔ دونوں کا کمپیئر کیا، یہ بات نتیجے میں سامنے آئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید ایک افاقی کتاب ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، ایک اللہ کے ایسے کلام کا نام ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔
قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور کلام اللہ کی جو ہے نظیر کو پیش کرنا چاہیں کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے، چاہے سارے بھی ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں میرے بندے پہ نازل ہونے والے کلام کے اوپر شک ہے تو اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے کے آؤ. اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر وہ سچے ہیں تو اس کتاب جیسی کتاب کو لے کے آئیں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن پہ تدبر کرو، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے مضامین کے اندر ڈائیکوٹمی پائی جاتی، انٹرنل کنفلکٹ پایا جاتا. الحمد کی آیت الف لام کے حروف سے لے کر الناس کی الف سین کے حروف تک پورے قرآن مجید کے مضامین کے اندر غیر معمولی ہم ہنگی اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو پہلے دوسی نے سنا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو پہلے دوسی نے الفاظ سنے، حضور کی زبان اقدس سے سنے. کہا سمجھ میں آئی ایک دنیا کا ایسا کلام ہے جس سے خوشی بھی ملتی ہے، طاقت بھی ملتی. بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے، کام کرنے کے لیے سے کہا جائے مارکیٹ جاؤ، بچے کہتے ہیں آج نہ بیچیں مشکل ہے روزہ لگ جائے گا، تھک جاتے ہیں. چھوٹا سا کام کے کہتے ہیں کام کرنے کی ہمت نہیں. لیکن یقین کیجئے دوسروں کی کیا بات کی جائے. میں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا آج کی کیفیت صبح دم کوئی ایسا سچویشن بن گئی کہ کھل کے سحری کرنے کا موقع نہ مل سکا. اس کے بعد میں نے کہا رمضان کا جمعہ پڑھانا مشکل ہوتا ہے، تو رستے میں یقین کیجئے قرآن مجید کے بارے میں جب تلاوت کرنا شروع کی تو اپنے اندر ایک انرجی کی انٹیک کو محسوس کیا. بظاہر تو انسان کام کر رہا ہوتا ہے لیکن انرجی جسم میں داخل ہو رہی ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کسی مدرسے میں حاصل نہیں کرنے دیا، کسی استاد کے سامنے ان کو زانو تلمذ کو طے نہیں کرنے دیا. لوگ علم حاصل کرتے ہیں کالج سے حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں، مکتب سے حاصل کرتے ہیں، مدرسے سے حاصل کرتے ہیں، علماء سے حاصل کرتے ہیں. اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہم نے علم کو حاصل کیا حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا سید نذیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا حضرت شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا. بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی. انہوں نے علم کو حاصل کیا ترجمان سنت حضرت احمد ابن حنبل سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا امام دار الحجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا شیخ القرہ حضرت امام نافع سے حاصل کیا. انہوں نے علم کو حاصل کیا محدث ملت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا. انہوں نے دیگر صحابہ کے ہمراہ علم کو حاصل کیا حضور علیہ السلام کی ذات سے حاصل کیا. لیکن جب حضور کی باری آئی حضور نے علم کو حاصل کیا نہ کالج سے حاصل کیا نہ مدرسے سے حاصل کیا نہ مکتب سے حاصل کیا نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا نہ علماء سے حاصل کیا نہ شیوخ سے حاصل کیا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا اگر حضور آج سے پہلے لکھنا جانتے ہوتے پڑھنا جانتے ہوتے کسی مدرسے میں جانے والے ہوتے کسی کتاب کے تلمیذ ہوتے تو شک کرنے والوں کے شک میں کوئی ویٹ ہوتا.
لیکن آج اس کی زبانیں اثر انگیز سے ایسے الفاظ نکلے ہیں، اثر آفرین سے ایسے الفاظ نکلے ہیں جس نے بڑے بڑے خطیبوں کی خطابت کو پٹک کے رکھ دیا ہے، جس نے بڑے بڑے کلام کے ماہرین کو عاجز کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس امر کی دلیل ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کو اللہ نے اہل علم کے سینوں میں نقش کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، لیسٹ جو کنسرن چیز ہوتی ہے کسی بھی لینگویج کے اندر، سینٹنس بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اس کے بعد سینٹنس جو کہ ورڈز کے کمبینیشن سے بنتا ہے، ورڈز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ورڈز جو کہ لیٹر کے کمبینیشن سے بنتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن لیٹر کے بعد ایک اگلی سٹیج ہوتی ہے جس کا تعلق فونیٹکس کے ساتھ ہے، یعنی اس کی ادائیگی یا اس کا جو لہجہ ہوتا ہے اس کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن سب سے کم تر درجے کی اہمیت جو ہوتی ہے اس میں لہجے کی ہوتی ہے۔ اگر جملہ ٹھیک ہے، ورڈز ٹھیک ہیں، لیٹرز ٹھیک ہیں، ادائیگی کے اندر کا فونیٹکس جو ہے ان میں 19-20 بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو حکیم حمید نے نازل کیا۔ آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، زیر زبر پیش جو حرکات کی غلطیاں ہیں اگر وہ بھی کوئی حافظ کرے تو اس کو ٹوکنے والا بھی پیچھے موجود ہوتا۔ حضرات یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں امت کے اوپر عائد ہوتی تھیں وہ امت نے ان ذمہ داریوں کو بھلا دیا۔ پہلی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ اکیلے ایمان کا کتنا بڑا فائدہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جس کا اس کلام پہ ایمان ہے جو حضور کے قلب اطہر پہ اترا ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا، معاملات کو درست کر دے گا۔ دوسرا حق اس کی تلاوت کا حق تھا، اس کو تاکچوں میں رکھا گیا، اس کو غلافوں میں ڈال کے رکھا گیا، لیکن مومن و مسلمان تو نے مدت مدید سے اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی کے اوپر تجھے 10 نیکیاں ملنی تھیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جاتی، اور تلاوت کے بعد اس کے مفاہیم کے اوپر غور کیا جاتا، غور و فکر کیا جاتا۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پہ کیوں تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا جائے۔ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ اور کوئی مذہب کے پیروکار ہوتے تو عمل والے کو سلوٹ کرتے، یہاں پر جو زیادہ عمل والا ہوتا ہے، زیادہ قرآن پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ ملا ہے، وہ مسیتڑ ہے، وہ انتہا پسند ہے، وہ دقیانوس ہے۔ جس قسم کا قرآن کے ساتھ ہمارا معاندانہ رویہ ہے، اس کے اوپر جو عمل نہیں کرتا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کرتے جس پہ تمہارا عمل نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ کی بات ہے ایسی بات کی جائے جس پہ تمہارا عمل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارا حق تھا ہم اس کی تبلیغ کرتے، افسوس عمل والے بھی تبلیغ سے پیچھے ہیں۔ حاجی صاحب مسجد میں جا رہے ہیں، بچہ آئلٹس کی تیاری کرنے جا رہا ہے، حاجی صاحب تبلیغ پہ جا رہے ہیں، بچہ مینا بازار فن فیئر میں جا رہا ہے، حاجی صاحب داڑھی بڑھا رہے ہیں، بیوی جناب پہلے نقاب پوش تھی اب چادر پہ آ چکی ہے، چادر سے دوپٹے کی طرف جا رہی ہے۔ عمل کرنے والا بھی تبلیغ نہیں کر رہا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچلاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، جو ابلاغ کر رہے ہیں، یعنی جو علماء ہیں، جو دین کے ماہرین ہیں، ان کی بھی بہت کم تعداد ہے جو اس کے نظام کی بات کرتی، جو اس میں موجود قوانین کے نفاذ کی بات کرتی ہے۔
سب راضی ہیں، میاں صاحب پہ راضی ہیں، کوئی خان صاحب پہ راضی ہے، کوئی زرداری پہ راضی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. وہ جاہلیت کا دساتیر کو پسند کرنے والوں، کیا جاہلیت کا قانون بہتر ہے کہ اللہ کا قانون بہتر ہے؟ ٹرانسجینڈر کی حمایت بہتر ہے کہ زانی کے لیے کوڑوں کا قوانین بہتر ہے؟ مرد بعمل کی حکومت بہتر ہے یا عورت کی سربراہی بہتر ہے؟ زوال امت کیوں ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میں مسلم لیگ کا ساتھ دیتا ہوں اس لیے کہ مولوی اکنامکس سے پتہ نہیں. میں تحریک انصاف کا ساتھ اس لیے دیتا ہوں کہ ملا کو IMF اور ورلڈ بینک کا پتہ نہیں. میری معیشت بہتر ہو جائے گی. اور تیری معیشت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. ڈالر 12 روپے کا تھا 50 کا ہوا، 50 کا تھا 60 کا ہوا، 60 سے 70 پہ گیا. 100 سے کلا بادی کھاتا 150 پہ پہنچا، 150 200 پہ پہنچا، 250 سے بھی آگے نکل گیا، 270 کے اوپر سے بھی پرواز کرتا جا رہا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تیری معیشت یہ لوگ بہتر کریں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر زمین پہ تورات انجیل اور ان کے بعد قرآن کے نظام کو قائم کر دیا جائے، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا. کہاں ہے وہ لوگ جو قرآن مجید اپنی وابستگی کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور آپ کو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی تحریک دے کر اپنے آپ کو بھی اس کے لیے کھڑا کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بات بتلائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کا یہ مرکز، آپ کا یہ ادارہ، آپ کی تحریک قرآن و سنہ موومنٹ، وہ کسی کی ذیلی تنظیم نہیں، کسی جاگیردار کسی سرمایہ دار کی حامی نہیں. یہ مرکز اللہ کے فضل و کرم سے، ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن حق پہ کھڑا ہے، سچ پہ کھڑا ہے، اللہ کی بات پہ کھڑا ہے، حضرت رسول اللہ کی بات پہ کھڑا ہے، اللہ کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے، پیغمبر دما حضرت محمد کریم کی شریعت کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اپنی سوچ و فکر کے زاویوں کو درست کرتے ہوئے قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، ایک شارپ مائنڈڈ ایک ذہین طالب علم پورے عہد کو بدل دیتا ہے. قرآن مجید کا ایک ذہین طالب علم، ڈاکٹر احمد دیدات نے بڑے بڑے پادریوں کو الٹا کے رکھ دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو الٹا کے رکھ دیا. حضرت علامہ شہید نے پوری دنیا میں اسلام کے پھریرے کو لہرا دیا. حضرات گرامی قدر، ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے اچھے بچوں کو، اپنے ذہین بچوں کو اور اپنے جو ہے پکنگ پاور والے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے کی. آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا اور آپ کا یہ گناہگار چچا کہہ لی، کئی لوگوں کے چچا کی عمر کا، حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی عمر گزری ایسی دشت کی سیاحی میں. حضرات گرامی قدر، میں آج یہ بات محسوس کرتا ہوں، اللہ کی قسم، مجھے آوان و انصار کی ضرورت ہے، مجھے بادوؤں کی ضرورت ہے، مجھے پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، مجھے رفقار دوست احباب کی ضرورت ہے جو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کے لیے یکسو ہوں، قرآن مجید کی حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں. میں تو جب تک زندہ ہوئی انشاءاللہ باطل نظاموں اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظاموں کے مقابلے میں قرآن مجید کے قوانین کے نفاذ کا مطالبہ بھی کرتا رہوں گا، اس کی جدوجہد بھی کرتا رہوں گا. لیکن اگر ہم کمبائنڈ ہو کر، فوکس ہو کر اس جدوجہد کو اپنے معاشرے میں لاگو کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور انسانیت کی فلاح بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق قرآن مجید کی ادائیگی کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر، کسی کتاب کا، کسی لیٹر کا تعلق
اس کو بھیجنے والی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی اس لیٹر کی بھی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کے نام وزیر اعلیٰ کا خط آیا، آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں. وزیر اعظم کا خط آپ کے نام آئے، کتنی اہمیت ہوتی ہے. گھر میں شور پڑ جاتا ہے، وزیر اعظم کا لیٹر آ گیا. سعودی عرب کے بادشاہ کا آ جائے دعوت نامہ، گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ کے کلام کے لیے ہم وہ جذبات اور وہ میرٹ کیوں قائم نہیں کرتے جو باقی کتابوں کے لیے قائم کرتے ہیں. وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ کی قدر جیسا کرنے کا حق ہے ویسی ہم قدر کیوں نہیں کرتے. قرآن مجید اپنی نسبت کو کیوں استوار نہیں کرتے. کبھی آپ نے غور کیا ہمارے اداروں میں کرپشن کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہمارے معاشرے میں زنا کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہمارے معاشرے میں حرام کمائی کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہمارے گھروں میں لڑائی نفاق کیوں ہے؟ قرآن سے دور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہماری جماعتوں کا قبلہ کعبہ کیوں درست نہیں؟ قرآن سے دور ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہماری گرتی معیشت کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے. کبھی آپ نے غور کیا امت کے مسائل کی وجہ کیا؟ ہم جہاد و قرآن سے دور ہیں. قرآن کو سینے سے لگانا، قرآن پہ ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پہ غور و فکر کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کے قیام کی کوشش کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. آپ کا مرکز قرآن و سننا اور آپ کی اپنی تحریک قرآن و سننا موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے برسر پیکار ہے. اور اس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی، مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے اور جانی تعاون کی بھی ضرورت ہے. دو ہی ذریعے ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے، یا مونیٹری قوت ہوتی ہے یا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. ہیومن ریسورس اور مونیٹری قوت کے انٹیگریشن کے ساتھ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی بساط کو الٹا دیا جائے گا اور پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے جھنڈے کو لہرا دیا جائے گا. یہ حضرت علامہ شہید کا بھی مشن تھا، اکابر علماء اسلام کا بھی مشن تھا، ائمہ دین کا بھی مشن تھا. اور اس مشن کو کیری کرنے کی ذمہ داری آج ہم ایسے گناہگار اور کمزور لوگوں کے کندھے کے اوپر ڈل چکی ہے. لیکن انشاءاللہ اپنی حیثیت، اپنی اوقات اور اپنی بساط کے مطابق جب تک زندہ ہیں اس جو ہے ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے تو حضرات گرامی قدر کیا مالی جانی، یعنی اب جانی کا مطلب ہے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس مشن کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا مشن، خدمت انسانیت کا مشن، معاشرے کے اندر کتاب و سنت کے نفاذ کا مشن، معاشرے کے اندر سے فحاشی اور منکرات کے خاتمے کا مشن. کیا انشاءاللہ آپ اس مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو تمام لوگ جو ہیں مرکز قرآن و سننا لارنس روڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ بھی کر کے جائیں. دوسرے ہمارے ساتھی بھائی ابراہیم بھی آئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی دو ساتھی جس حد تک ممکن ہو تعاون فرمائیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.